بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. پچھلے درس میں نے آپ احباب کے سامنے قیامت کی ہولناکیاں اس پر گفتگو کی ہے اور آخر میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس سخت ترین دن میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. کچھ ایسے خوش قسمت ہیں کہ جنہیں رب کائنات اس دن کی تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لے گا، بچا لے گا. انہیں اپنا سایہ نصیب کرے گا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ کو پچھلے درس کی باتیں یاد ہوں، وہ دن کہ جس دن میں اس پوری کائنات کے نظام کو الٹ پلٹ دیا جائے گا اور لوگ اس دن آگ برساتے ہوئے سورج کے تلے کھڑے ہوں گے اور کسی جگہ پر کوئی پناہ گاہ اس انسان کے لیے نہیں ہوگی. یہ ایک حقیقت ہے کہ جس حقیقت کی طرف ہماری توجہ نہ ہونے کے برابر ہے. میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بھائیوں، شیطان نے ہماری عقلوں پر، ہماری سوچ و فکر پر پردے ڈال رکھے ہیں. اس نے جادو کر کے، منتر پڑھ کے اس عارضی دنیا کی چمک دمک میں ہمیں مصروف کر دیا ہے اور اسے یہ ہمارے لیے سب کچھ بنا دیا ہے. کبھی
ہم نے بیٹھ کر تنہائی میں کبھی سوچا کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس کے متعلق قرآن بار بار ہمیں خبر دے رہا ہے، جس دن کی ہولناکیوں کو قرآن نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ایسے نقشے کھینچے ہیں اور ایسی ایسی ہولناکیاں بیان کی ہیں کہ جس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم کیا کریں گے اس دن یہ انسان اپنے آپ کو اس دن کی تباہیوں، بربادیوں، ہولناکیوں سے کیسے بچا سکتا ہے؟ یہ انسان اس دن کیا کرے گا، کیسے بچے گا؟ جہاں اسلام نے ہمیں اس دن کی ہولناکیاں بتائی ہیں، تو وہیں اسلام نے ہمیں کچھ ایسے عمل بھی بتائے ہیں کہ جس کو کرنے والا اس دن کی ان ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا، اس دن اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ان سزاؤں سے محفوظ رہے گا کہ جب یہ سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہے اور زمین ایسی ہو چکی ہے گویا جیسے تانبے کی زمین، اور اس کے اوپر انسان اس حالت میں کھڑا ہے کہ اس کے جسم پر کوئی کپڑے نہیں، اس کے قدموں میں کوئی جوتا نہیں، اور چاروں طرف دیکھے گا کہ کہیں دور دور کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں جا کر میں اپنے آپ کو اس سورج کی تپش سے بچا سکوں۔ انسان کے اوپر سے سورج آگ برسا رہا ہے اور نیچے سے زمین تپ رہی ہے، اور پھر حالت کہ اس کی وجہ سے اس کے جسم سے پسینہ پھوٹ رہے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آنسو ختم ہو گئے، پھر اس کی آنکھوں سے خون نکل رہا ہے، یہ حالت اور یہ کیفیت ہے۔ پھر اس دن انسان کہے گا کہ آج میں کہاں گا؟ یہ جو میں نے آیت سورۃ القیامہ کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی انسان کی غفلت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ بس آنے والے وقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے کافر ہے۔ میں آپ لوگوں نے ابھی شیخ طارق صاحب آپ کو اتنا سمجھا کے گئے ہیں، لیکن آپ نے عمل نہیں کیا۔ میری گزارش ہے موبائل اپنے نکالیں اور اس کو سائلنٹ کریں، پھر کسی اور کا بجنے لگ جائے گا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، عمل کیا کرے، بات کو مان لیا کرے۔ اب کوئی یہ سمجھا نہیں کہ میرا فون نہیں آئے گا تو پھر آ ہی جاتا ہے کسی کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس بے وقوفی اور حماقت کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے، بس آنے والے وقت میں، ہر آنے والے دن میں یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اس کو جب قیامت کے متعلق خبر دے تو آگے سے پوچھتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا کب آئے گی قیامت، کب آئے گا وقت۔ اتنی بغاوت اور اتنی غفلت، ایک حقیقت کے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس کے متعلق کیوں دلیر ہو کر آگے سے کہنا کب آئے گی قیامت؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اس دن کے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، یہ آنکھیں جو آج بڑی جناب چمک رہی ہیں اور بڑی روشن ہیں، اس دن کی سختی اور تکلیف کو دیکھ کر اللہ فرماتا ہے یہ آنکھیں پتھرا جائیں گی، اور کیا ہوگا؟ فرمایا وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کہ جس دن اس چاند کی روشنی کو اللہ رب العزت بجھا دے گا اور سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا، اس دن نہ چاند کی روشنی اور نہ اس دن اس سورج کی روشنی رہے گی، یہ اپنی روشنی کو کھو دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا کہ اس دن کہ جب کہ حالت اور کیفیت ہوگی، یقول الانسان یومئذ این المفر، کہے گا کہ آج بھی دوڑنے کی جگہ ہے، آج بھی بھاگنے کی جگہ ہے، آج بھی میرے چھپنے کی جگہ ہے،
کلا لا وزر، کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی چھڑانے والا نہیں، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی جگہ ہے، صرف ایک جگہ ہے کہ جدھر تم سب کو جانا ہے، ایک ہی اس دن پناہ گاہ ہے، ایک ہی ہستی کی حکومت ہے اس دن، ایک ہی حکومت کے کنٹرول میں ہے اس دن سب کچھ، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ۔ آج اگر کوئی پناہ گاہ ہے، آج اگر کوئی قرارگاہ ہے، آج اگر کوئی رکنے کی جگہ ہے، وہ صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ کہیں تم ڈھونڈتے پھرو کہ مجھے میری ماں بچا لے، میرا باپ بچا لے، میرے رشتہ دار بچا لے، میرے عزیز بچا لے، میرے لیے کہیں اور کوئی پناہ گاہ ہو، فرمایا نہیں، کلا لا وزر، بالکل بھی نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں تھے۔ آج اسی ہستی کے سامنے تجھے جا کر کھڑا ہونا ہوگا کہ جس سے بھاگتا رہا، جس سے اپنے منہ کو پھیرتا رہا، جس کی عبادت اطاعت میں تو نے سستیاں کی اور غفلتیں کی، آج اسی ہستی کے سامنے تجھے پیش ہونا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ اس دن پھر انسان کو اللہ رب العزت مخالق ممالک بتائے گا جو تم کرتے رہے، جو تم پیچھے کر کے آئے، جو تم نے آگے اس دن کے لیے بھیجا ہے، وہ ساری خبریں پھر اس دن تیرے سامنے رکھ دیں گے۔ تو لہذا میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، بطور تمہید کی یہ چند چیزیں اس کو اپنے ذہن میں رکھیے، اس کو یاد رکھیں، اس کو اپنے ذہن سے کبھی نکلنے نہ دیں۔ انسان کے اندر غفلت اور سستی کب آتی ہے؟ کہ جب وہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ آج انسان عبادت سے غافل کیوں ہے؟ آج انسان اللہ کے دین سے دور کیوں ہے؟ آج ایک یہ اللہ کا بندہ جو کلمہ میں پڑھ چکا، عہد کر چکا، وعدہ کر چکا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی شہادت دے چکا، لیکن اس شہادت کے باوجود وہ عبادات میں سست ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو اس بات کی کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ لہذا ان باتوں کو یاد رکھیں۔ جب آپ یاد رکھیں گے تو یہ انسان پہ سستی نہیں کرے گا، یہ اللہ کی عبادت کے لیے حرکت کرے گا، کوشش کرے گا اور محنت کرے گا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اب جب یہ حالت اور یہ کیفیت ہے تو اس دن اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے میرے دوستوں کچھ ایسے عمل ہیں کہ اگر آپ میں ہم سب مسلمان کر لیں تو اللہ اس دن کے عذاب سے بچا کر اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے گا، جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ اس دن کہ جب کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مدد کو آنے والا نہیں، کوئی تمہارا اس دن تمہیں تمہارا کوئی مددگار اور ہمدرد نہیں، اس دن وہ اللہ کی ذات 7 قسم کے لوگوں کو اپنا سایہ نصیب کر دے گا، اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے گا۔ ان سے کہے گا میرے بندو، تمہارے لیے یہ میرا سایہ ہے، یہ سورج کی آگ، یہ سورج کی تمچ اور یہ تپتی ہوئی زمین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، آؤ آج تم میرے سائے تلے میں بیٹھ جاؤ۔ وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ آئیں ذرا اس کی تفصیل ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا الامام العادل، یہ کون ہے؟ الامام العادل، آپ کا ایک حکمران ہے جس کو آپ کے اوپر حکومت دے دی گئی ہے، آپ کا اس کو ہیڈ بنا دیا گیا ہے، آپ کا اس کو مدیر بنا دیا گیا ہے، آپ کا اس کو کنٹرولر بنا دیا گیا ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ اب وہ حکومت پانے کے بعد آپ کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتا ہے، آپ کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف ہے اس کے دل میں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف کھاتے ہوئے
اپنے اختیار کو غلط استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ بڑے عدل اور انصاف کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف امیر زیادہ ہو تو اس کی سائڈ لے لے، یا اس کی اپنی اولاد ہو، اپنا رشتہ دار ہو، اس کی ہمدردی اور اس کا تعاون اور اس کا ساتھ دے، اور دوسرا مقابلے پر کوئی کمزور ہو یا کوئی غیر ہو اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو حق لے دے، امیر زادے کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے قریبی کو، اور غریب پر ظلم کر دے، دور والے پر ظلم کر دے، اس کا حق لے کر اس کو دلا دے۔ یہ ظالم نہ ہو، نہیں، بلکہ یہ دیکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے۔ تو میرے سامنے میرا بیٹا ہی کیوں نہ کھڑا ہو، میرا بھائی کیوں نہ کھڑا ہو، میری اولاد ہی کیوں نہ ہو، میرے قریبی کیوں نہ ہو، انتہائی مالدار پیسے والے ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ غلطی پر ہیں، عدل کا تقاضا ہے کہ آپ کی غلطی کو آپ کو بتایا جائے اور فیصلہ آپ کے خلاف کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے قریبی ہیں، حکومت آپ کو مل گئی، آپ اپنے قریبی کو نوکریاں دیں، ان کی عزت افزائیاں کریں، ان کے ساتھ بھرپور تعاون ہو۔ ایک قریب آدمی نوکری مانگنے کے لیے آ جائے تو اس کو دھکے دے کر باہر نکال دو، اس کے ساتھ تم ظلم کرو اور زیادتیاں کرو، ایسا نہیں ہے۔ امام جو عادل ہے، عدل کرنے والا، وہ یہ نہیں دیکھتا، امیر غریب نہیں دیکھتا، وہ ایسی کوئی چیز نہیں دیکھتا، اس کو ایسا کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ کل کو یہ امیر میرے خلاف ہو جائیں گے، میرے رشتہ دار میرے خلاف ہو جائیں گے، نہیں، عدل کا تقاضا اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑے عادل امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک عورت فاطمہ نامی، اس کا کیس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، چوری کا کیس ہے، اس عورت کے اوپر الزام ہے کہ اس نے چوری کی، الزام ثابت ہو گیا۔ اب اللہ اکبر، حکم رسول ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب لوگوں کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ یہ امیر خاندان، اونچے خاندان کی عورت ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس کے ساتھ رعایت برتی جائے، اونچا خاندان ہے، مالدار ہے، سٹیٹس بہت اچھا ہے، ان کے ساتھ رعایت برتی جائے۔ اب کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کر سکے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ کس کو سفارشی بنائیں، اللہ کے نبی کے پاس جا کر وہ سفارش کرے اور اس عورت کی جان چھوٹ جائے۔ سب کی نظر پڑی کہ ایک ایسی شخصیت ہے جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار ہے۔ وہ کون ہے؟ اسامہ بن زید ہے۔ اسامہ بن زید ہے۔ یہ اسامہ کون ہے؟ زید کون ہے؟ جس کا بیٹا اسامہ، زید وہی جو منہ بولا بیٹا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا۔ اسی زید کا بیٹا اسامہ، اور اسامہ سے اللہ کے نبی کو بڑا پیار تھا۔ کتنا پیار تھا؟ اپنی گود میں ایک طرف اسامہ کو بٹھا لیتے اور ایک طرف حسن کو بٹھا لیتے رضی اللہ عنہما، اور اللہ رب العزت سے فرماتے یا اللہ یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان دونوں سے مجھے بڑا پیار ہے، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار کر۔ یہ ووٹ اب اسی اسامہ سے، جب یہ اسامہ بڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ اے اسامہ جاؤ اللہ کے نبی سے بات کرو، ہم میں کسی میں جرت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے بات کریں، تم جا کر بات کرو، کیونکہ تم سے اللہ کے نبی بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اگر تم جا کر ہمارا یہ معاملہ ان کے سامنے رکھ دو، ہو سکتا ہے تمہاری بات کو اللہ کے نبی مان لیں اور اس عورت کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ واپس لے لیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسامہ آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر سفارش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے اوپر اللہ اکبر غصے کے اثرات ظاہر ہوئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کے چہرے کے اوپر سرخی آ گئی، آپ غصے سے لال ہو گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا اسامہ اللہ کی حد کے اندر، اللہ کے حدود کے اندر دخل اندازی میں وہ فیصلہ نہیں کروں گا کہ جو یہ قوم چاہتی ہے، میں
میں فیصلہ وہ کروں گا جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. پہلے زمانے کے لوگ اسی طرح ظلم کرتے کہ اگر کوئی اچھے قبیلے، اونچے قبیلے، ہائی اسٹیٹس کے خاندان کا کوئی کیس عدالت میں آ جاتا تو فیصلہ کیا کیا جاتا؟ اس کے ساتھ رعایت برتی جاتی اور غریب، مسکین، فقیر ان کو رگڑ دیا جاتا. میں محمد ایسا فیصلہ نہیں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور بلکہ آگے جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے وہ سننے کے لائق ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا کہ فاطمہ کہ جس سے میرا کوئی رشتہ نہیں، اگر اللہ کی قسم اور ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا. یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف. کیا خیال ہے آج ہمارے حکمران ہمارے ساتھ ایسا عدل کر رہے ہیں؟ آج کے عدل موجود ہے؟ آج تو ظلم کے پہاڑ تو دے جاتے ہیں. جو مالدار ہوتے ہیں ان کو رعایت مل جاتے ہیں. رعایت انہوں نے ان کو کیا دینی ہے؟ خود مال ہڑپ کر کے، عوام کا خون چوس کے، ہیں لوگوں کے اوپر ظلم کر کے، لوگوں سے کہتے ہیں ٹیکس دو، ٹیکس دو، ٹیکس دو، ٹیکس دو. ٹیکس کے بغیر حکومتیں نہیں چل سکتی. اور خود کا پتہ چلتا ہے کہ ٹیکس چوری کر کے پیسہ باہر ٹرانسفر کیا ہوتا ہے. خود پتہ چلتا ہے کہ مال لوٹ کے، لوگوں پر ظلم کر کے، لوگوں کے پیسے کے اوپر قبضے کر کے، لوگوں کے مال دبوچ کے، ان پر ظلم کر کے اپنی دولتوں کے بعد ان کو سے باہر لگا رکھے. اور غریب مسکین قابو میں آگا، تو نے ٹیکس نہیں دیا، پکڑو اس کو اندر ڈالو، اتنے سال کی سزا ہے. خود بھی چوری کریں، اولادیں بھی چوری کریں، اولادیں بھی ٹیکس چوری کریں، خود بھی ٹیکس چور، اولاد بھی ٹیکس چور، رشتے دار بھی ٹیکس چور، مالوں کو لوٹ لوٹ کے اپنے بینک بھر لیے اور بیرون ملک دولت کے انبار لگا دیے. آپ جیسا، میرے جیسا جس کا حکومت میں کوئی ہاتھ نہیں پڑتا، اگر آپ نے 5,000 روپے بھی ٹیکس نہیں دیا نا تو اشتہار چھپتا ہے. کیا اشتہار ہے؟ اگر آپ نے ٹیکس نہیں دیا تو آپ کو 2 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ غریب، آپ کا ہاتھ نہیں پڑتا کہیں پر، آپ کی کہیں طاقت نہیں. آج کے ظلم اور زیادتیاں اللہ کی قسم ہمارے معاشرے کے اندر، یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. امام الامام العادل عدل سے کام لینے والے، جیسے عمر فاروق عدل سے کام لینے والے، خلفائے راشدین عدل سے کام لینے والے، ان کے بعد خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ عدل سے کام لینے والے. واللہ اگر اسی عدل کے اوپر بات کرنے لگ جاؤں تو پورا درس اسی پر چلا جائے گا. صرف اشارہ کہ مثالیں ہیں ہمارے مسلمانوں کے ان اماموں کی کہ کس طریقے سے عدل سے انہوں نے کام لیے. اللہ اکبر. کبھی نہیں دیکھا اپنے رشتہ دار کو، اپنے بیٹے کو. حضرت عمر کے پاس اگر ان کے بیٹے عبداللہ کا کیس آتا ہے تو اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں. حضرت عمر کی عدالت میں اگر فیصلہ حضرت علی کے خلاف آئے تو یہ نہیں دیکھتے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہیں. فیصلہ وہ کرتے ہیں کہ جو عدل پر کرتے ہیں. تو جو عدل سے کام لے گا امام، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر یہ احسان فرمائے گا. اس عدل سے کام لینے والے امام سے اللہ فرمائے گا کہ آؤ تمہارے لیے یہ میرے عرش کا سایہ ہے. آپ 2 بھائی وہ دروازے میں بیٹھ کر ہم سے ناراض ہیں، کیا خیال ہے؟ دروازہ تو آپ نے ابھی سے بند کر لیا، بعد میں آنے والے کہاں بیٹھے ہیں میرے پیارے بھائی؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ جتنا آپ ہمارے قریب بیٹھے گے نا اتنا ہمارا یقین ہوگا کہ آپ کو ہم سے محبت ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے. ہمیں تو آپ سے ہے، اب آپ کا ہمیں نہیں پتا. وہ آخر میں بھی جو بیٹھا ہے ادھر بھی واللہ آپ سے ہمیں اللہ کے لیے محبت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو اگر نہیں ہے تو پھر آپ دور دور رہو، لیکن ہمیں آپ سے محبت ہے اللہ کے لیے. اور محبت ہے اللہ کے لیے. کیوں جمع ہوئے یہاں پر سارے؟ کیوں جمع ہوئے سارے؟ اللہ کے لیے جمع ہوئے نا. تو اللہ کی قسم جو اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں ان کے اندر تو بڑی محبت ہونی چاہیے. یہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ.
یہ بات میں آگے کروں گا، درس کا حصہ ہے یہ والی بات۔ دیکھو نا کتنے اچھے لگ رہے ہو، مل کر بیٹھے ہوئے، جڑ کے بیٹھے ہوئے، کیا زبردست مضبوط صفحے بن گئی ہیں۔ اللہ آپ کی اور میری محبت کو بڑھائے، آپ کی بھی آپس کی محبت کو بڑھائے اللہ تعالیٰ۔ دور دور نہ رہا کرو، نزدیک آؤ۔ اچھا، الامام العادل، مزید اس کی تفصیل میں نہیں آتی، اشارتاً یہ چیزیں عرض کر۔ اب اگر کوئی عدل سے کام لے گا تو رب کائنات نے اس کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ قیامت کی ان سختیوں سے بچا کے اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے گا۔ اب آئیے دوسرا ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان کہ جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، جوانی کو مستانی نہیں کرتا، جوانی کو فضول کاموں میں نہیں لگاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعضاء مضبوط کیے، اس کو عقل، فہم و فراست عطا کی، اس رب نے اس کو قوت اور ہمت عطا فرمائی، اس کے اعضاء کو مضبوط کیا۔ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، ہم نے اس کے جوڑ کو مضبوط کیا۔ اب یہ طاقتور، قوت والا، توانائی والا، ہمت والا رب کائنات کا اب اس سے تقاضا ہے کہ اپنی اس طاقت، اپنی اس قوت، اپنی اس توانائی، اپنی اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں بھی لگا، اس کے لیے بھی ٹائم نکال۔ جہاں تو دنیا کماتا ہے، پیسے کمانے کے لیے نکلتا ہے، پاکستان سے نکلتا ہے، ہندوستان سے نکلتا ہے، دنیا کے کسی بھی ملک سے نکلتا ہے، اس دعوے کے ساتھ نکلتا ہے میں ابھی جوان ہوں، ابھی تو میں نے شادی بھی نہیں کی ہے، 5 سال لگا کر آؤں گا، 5 سال سے پہلے چھٹی نہیں آؤں گا۔ یہاں پر کوئی نوجوان بغیر شادی کے جب آتا ہے نا، اس سے پوچھو بتاؤ کیا ارادے ہیں؟ 5 سال تک تو چھٹی نہیں جاؤں گا، 5 سال پورے لگاؤں گا یہاں پر تاکہ زیادہ سے زیادہ کما کر واپس جا کے پھر شادی کروں اور سکون اور امن کے ساتھ رہوں۔ جوانی پر مان ہوتا ہے، میری جوانی 5 سال یہاں رہے گی، میری جوانی 5 سال مجھے یہاں روکے رکھے گی، اپنی جوانی کے بل پوتے پر میں کماؤں گا، پیسہ جمع کروں گا، ریال اکٹھے کروں گا، اور اگر کہیں اور یورپ کے ملک میں جائے تو یہاں پر ڈالر، یورو، سارے مال اور دولت جمع کروں گا۔ پھر اس کے بعد کیوں؟ اپنی جوانی پر مان ہوتا ہے کہ میں اپنی جوانی کے ذریعے یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ جوانوں، اپنی اسی توانائی اور اپنی اسی جوانی کو استعمال کر کے نیکیاں کتنی اکٹھی کر رہے ہو، یہ سوال ہے۔ جوان کو اپنی جوانی پر مان ہے، میں اپنی جوانی کے بل بوتے پر اتنا مہینے کا کما سکتا ہوں، اتنا جمع کر سکتا ہوں، اور اتنی دیر تک پردیس کھاٹ سکتا ہوں، اتنی دیر تک میں اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے، اپنے ملک سے دور رہ سکتا ہوں۔ کیوں؟ میرے اعصاب مضبوط، میرے ارادے مضبوط، میرا دل مضبوط، میرا دماغ مضبوط، میں مضبوط ارادوں کا مالک، لہذا میں مال اکٹھا کرنے کے لیے اتنا وقت باہر میں لگا دوں گا۔ اے مضبوط ارادوں کے مالک مجھے بتا، اے مضبوط دل کے مالک، مضبوط دماغ کے مالک، مضبوط ہاتھوں کے مالک، مضبوط بازوؤں کے مالک، اور مضبوط ہمت والے، ذرا کیا بتا اپنی ان مضبوطیوں کے ذریعے تو نے نیکیاں کتنی اکٹھی کی ہیں۔ ہاں، تیری ہمت ہے کہ تو 8 گھنٹے ایک جگہ پر کھڑا ہو کے تو کمائی کر سکے، اللہ نے تجھے یہ طاقت دی۔ اللہ نے تجھے یہ طاقت دی ہے کہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی بھی تیری ڈیوٹی لگا دی جائے، 10-12 گھنٹے اپنی ڈیوٹی بڑی قوت اور بڑی طاقت کے ساتھ تو لگائے گا، بڑی ہمت کے ساتھ لگائے گا۔ مجھے بتا اے میرے نوجوان ساتھی، یہاں پر زیادہ تر نوجوان بیٹھے ہیں، بوڑھے تو بہت تھوڑے ہیں، زیادہ تر نوجوان ہیں۔ نوجوانوں، تم نے اپنی اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں کتنا لگایا ہے؟ اس طاقت کو، اس قوت کو، اس ہمت کو، ان مضبوط ارادوں کو تم نے اللہ کی عبادت میں کتنا لگایا ہے؟ اگر چاہتے ہو نا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا تمہیں سایہ ملے، اس کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ ایسا نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہے، ایسا جوان کل قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔
کیونکہ جوانی کے اندر انسان کے جذبات بھی بڑے ہوتے ہیں، اس کے اندر مستیاں بہت ہوتی ہیں، اس کے اندر جو ہے شر، اللہ اکبر، اگر شر کی طرف چل پڑے تو شر اس کو بہت دور تک لے جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر شر پیدا ہو جائے تو یہ شر اس سے دنیا کا ہر گندے سے گندا کام، ہر بےہودہ سے بےہودہ کام اس سے کروائے گا، یہ کر دے گا۔ لیکن اگر یہ اپنی ان جوانی کے جذبات کو سنبھالتا ہے، کنٹرول کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے، اپنے مضبوط ارادوں، مضبوط ہمت، مضبوط آداب اس کے ساتھ اپنے رب کی عبادت اور اطاعت کے اندر وقت گزارتا ہے، سمجھتا ہے آج میرے پاس جوانی ہے، یہ بہترین وقت ہے، اس بہترین وقت میں میں زیادہ سے زیادہ اپنے خالق اور مالک کی عبادت کر کے میں اس کے قریب ہو سکتا ہوں اور اس کی محبت کو پا سکتا ہوں۔ اپنی جوانی سے کام لیتے ہوئے طویل قیام کرے گا، لمبے قیام کرے گا، لمبے سجدے کرے گا، اللہ اکبر، راتوں کو لمبا قیام کرنا، لمبے رکوع کرنے، لمبے سجدے کرنے، اس کے سامنے گر گڑانا، اس کی عبادت کرنا، اس کے دین کے لیے کوشش کرنا، اس کے دین کی خدمت کرنا، اس کے دین کے لیے خرچے پہن کرنا، اور پردیس کاٹنے بھی، میں یہ نہیں کہتا معاذ اللہ جو میں نے پہلے بات کی کہ پیسے کے لیے پردیس کاٹنا غلط کام ہے، بالکل درست ہے، کمائے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو کبھی کوئی پردیس اس لیے بھی بندہ کاٹے، اللہ اکبر، دین اس کا علم حاصل کرنے کے لیے جوانی اللہ نے دی ہے۔ میں جاؤں گا پردیس میں، اپنے ملک میں تعلیم حاصل کی، یہاں پر میری پیاس نہ بجھی، اپنی جوانی کو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اگر اس کے لیے مجھے کہیں پردیس بھی جانا پڑے تو جا کر پردیس سے علم حاصل کروں، میری جوانی کا تقاضا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا دین سیکھ کر اس کی خدمت کروں۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ آج کے جوان کی ترجیحات کیا ہے؟ کیا آج کے جوان، آج کے نوجوان، ان کے اندر کوئی یہ عبادت کا جذبہ؟ الا ماشاء اللہ، بہت قلیل واللہ ہے، بہت تھوڑے۔ اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، یہاں بیٹھنے والوں، تم میں نوجوان، ان سے بھی میری گفتگو، اور ان سے بھی کہ جو بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن ان کی اولاد نوجوان ہے۔ نوجوان میری اس بات پہ غور کریں، اور جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ اپنی اولاد کے متعلق اس بات کے اندر غور کریں۔ آج دیکھو کہ جوانیاں کہاں پر بدل رہی ہیں۔ جوانوں، تم اپنی جوانی کو دیکھو، اور بزرگوں تم اپنے نوجوان اولاد کو دیکھو کہ آج ان کی زندگیاں کس رنگ کے اندر ڈھلی ہوئی ہیں۔ ہمارے نوجوان اس رب کی عبادت کرنے والے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں اللہ کے دین کی خدمت کا جذبہ ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ جذبات ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ کر سکیں؟ کیا یہ جوانی آج اس قسم کی ہے؟ آج جوان کھڑا ہے کہاں؟ فلموں، گانوں، موسیقیوں، بے حیائیوں، گندگیوں، غلاظتوں، راستوں میں آنے جانے والی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، وہ عزت والی ہماری مائیں، وہ عزت والی ہماری بیٹیاں، وہ عزت والی ہماری اللہ ہے، وہ ہماری عزت والی وہ خواتین، آج کتنے نوجوان ہیں جو ان کو راہ میں آتے جاتے تنگ کرتے ہیں۔ آج اس کے جذبات کیا ہیں؟ میں گندگی دیکھوں، میں غلاظت دیکھوں، میں بے حیائی دیکھوں، میں فحاشی دیکھوں، اور پھر اس کے بعد میں خود فحاشی کروں، بے حیائی کروں، گندے کام کروں، غلاظت کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ یہ آج کا ہمارا نوجوان، عجیب عجیب فیشن، عجیب عجیب ڈیزائن، عجیب عجیب ترجیحات، عجیب عجیب شکلیں، عجیب عجیب لباس، عجیب عجیب ان کی کیفیات دیکھ کر اللہ کی قسم رونا آتا ہے اپنے نوجوانوں پر۔ کانوں کے اندر بالیاں ڈال دیں گے، لمبے لمبے بال رکھ لیے، ہاتھوں میں کڑے ڈال لیے، اور جناب نکرے پہن کر بازاروں میں گھوم رہے ہیں۔
کو تنگ کرتے ہیں. ننگی تصویریں دیکھنا، اپنے موبائلوں کے اندر ننگی تصویریں رکھنا، اپنے کمپیوٹرز کے اندر ننگی تصویریں رکھنا، یہ آج ہمارا نوجوان ہے. اس کو نیند نہیں آتی جب تک میوزک نہ سن لے، اس کو سکون نہیں ملتا جب تک فلم نہ دیکھ لے، اس کو سکون نہیں ملتا کہ جب تک کوئی گندگی اور بےہودگی کا کام نہ کرے. نوجوان تو یہ تھا کہ جو اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے وقت کو گزارتا ہے، قرآن کی تلاوت میں اپنا وقت گزارتا ہے. جوانی ہے، حافظہ مضبوط ہے، قرآن کو حفظ کرتا. جوانی ہے، حافظہ مضبوط ہے، حدیث رسول کو یاد کرتا. جوانی ہے، حافظہ مضبوط ہے، اپنی عبادات کو بہتر کرتا. جوانی ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، نفلی روزے رکھ کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر اللہ کی جنتوں کا وارث بنتا. اللہ اکبر. وہ خوش قسمت ہے کہ جس نے اپنی جوانی کو عبادت میں لگایا ہے. اللہ کو اس سے اتنی محبت ہے کہ کل قیامت کے دن کی ان سختیوں سے اللہ اس جوان کو بچا لے گا اور اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے گا. اللہ ہم ان میں سے بنا دے. اللہ ہم ان میں سے بنا جن جوانوں کو تو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. جوانوں اپنی جوانیوں کو درست کرو، مت کرو نافرمانی والے کام. اللہ نے تمہیں یہ ہمت اور توفیق دی ہے، جس ہمت اور توفیق کو استعمال کرو اللہ کے دین کے لیے. مت کرو سستیاں اور مت غفلت کے اندر مبتلا ہو جاؤ. اور میرے نوجوان ساتھی، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے محبت کرے، تجھ سے پیار کرے اور کل قیامت کے دن اللہ تجھے ہر مصیبت سے بچا لے، تو اپنی جوانی کو اس کے دین کے اوپر لگا دے، اس کی عبادت میں لگا دے اور اس کی اطاعت میں لگا دے. جیسے صحابہ تھے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، چاہے ان کی تاریخیں پڑھے، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ دیکھو کیسے عظیم کے نوجوان صحابہ کرام. وقت نہیں کہ میں ان کی تفصیل کو بیان کروں یہاں. تو لہذا ایک یہ کہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا ہے. اس کے بعد میرے دوستو، تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. ایک وہ آدمی کہ جس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، مسجد میں اس کا دل اٹکا رہتا ہے. ایک ایسا آدمی جس کو نماز سے بڑی محبت ہے، جس کو مسجد سے بڑی محبت ہے. ایک نماز پڑھ لی تو اب اس نماز کو پڑھنے کے بعد اگلی نماز کی فکر ہے. اس کو اس بات کی پریشانی رہتی ہے کہ آج مسجد سے غیر حاضری نہ ہو جائے میری. اس کو اپنے آرام کی، اپنی نیند کی، اپنے سکون کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اس کو اس بات کی پرواہ ہے کہ فجر کی اذان ہو جائے تو میری آنکھ کھل جائے اور میں اللہ کے گھر میں جا کر فجر کی نماز کو باجماعت ادا کر لوں. فجر پڑھ لی تو فجر پڑھنے کے بعد اب اس کو فکر ہے کس چیز کی؟ ظہر کے وقت کی فکر ہے. ظہر کے لیے فکر مند رہتا ہے کہ میری ظہر میں سستی نہ ہو جائے. پھر عصر کے لیے اس کی فکر ہے، مغرب کے لیے اس کی فکر ہے، عشاء کے لیے اس کی فکر ہے. پانچوں وقت کی نماز کے لیے وہ مسجد کی طرف اس کا دھیان رکھتا ہے. وہ اپنی نمازوں سے غافل نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایک تو وہ جماعت جو بالکل نمازوں سے گئی. اکثریت آج ہمارے مسلمانوں کی نماز نہیں پڑھتے. 10,000 کی آبادی کا ایک گاؤں اور مسجد کے اندر نمازی کتنے ہیں؟ نمازی 15، 20، 25، 30. کدھر گئے وہ 10,000 اور 12,000؟ دعویٰ ہے ان کا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، دعویٰ یہ ہے. لیکن جب ہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اللہ سے منہ پھیر دے. مسجدوں پر نہ آئے. کل قیامت کے دن سنیں، واللہ تربیت کرے اپنی اولاد کی، تربیت کرے اپنے گھر والوں کی. قیامت کا دن ہوگا، رب اقامہ اس دن فیصلے کر رہا ہوگا. بے
بے نمازیوں کو اس دن کس کے ساتھ کھڑا کرے گا اللہ؟ اس کو پکڑو اور کھڑا کرو اس کو، سب سے بڑے ظالم اور سب سے بڑے بدماش، سب سے بڑے گنہگار فرعون کے ساتھ اس کو کھڑا کرو، حامان کے ساتھ اس کو کھڑا کرو، قارون کے ساتھ اس کو کھڑا کرو، ابو جہل کے ساتھ اس کو کھڑا کرو، اس ظالم کو۔ یہ الفاظ نہیں پڑھتا تھا، کوئی ہوش ہے آج اس قوم کو؟ کوئی ہوش ہے؟ کون سمجھائے اس قوم کو؟ اور آج کئی ماں باپ بھی خاموش، خود پڑھ لیں گے اولاد، یا اولاد کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہ یہ بھی بچے ہیں، بڑے ہو کے پڑھ لیں گے۔ بچے کتنی عمر ہے؟ میٹرک میں پڑھتا ہے۔ اچھا میٹرک کا بچہ وہ بھی بچہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مارو اس کو۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کی رحمت اور آپ کی محبت ہم سے کوئی ڈھکی چھپی ہے؟ کتنی محبت کرتے ہیں آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ بھی رحمت للعالمین ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس معاملے میں سختی دیکھیں، فرمایا 10 سال کا ہو، 7 سال کا ہو، اس کو سکھاؤ، اور پھر اس کے بعد 10 سال کا ہو جائے اگر نہ پڑھے اس کو مارو۔ اس کیوں نہیں نماز؟ ہاں جناب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بچے بڑے ہو گئے ہیں، 20 سال ان کی عمریں ہو گئی ہیں، ہمارا بچہ جی کالج میں جاتا ہے، ہمارا بچہ بڑا مصروف رہتا ہے، بچے کے 7 بجے اسکول کا ٹائم، اٹھاؤ بیبی بیٹے اسکول سے دیر ہو رہی ہے، اسکول پہلا پیریڈ آپ کا ضائع ہو جائے گا، اسکول 7 بجے لگتا ہے، 7:30 بجے لگتا ہے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، اسکول دور ہے تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے بچوں کو اٹھا رہے گے، اٹھو میرے بیٹے میرے بچے جلدی سے اٹھو، اسکول جانا ہے، دیر نہ ہو جائے، اسکول سے دیر نہ ہو جائے، اس کو جلدی ماں بھی بھاگ رہی ہے، باپ بھی بھاگ رہا ہے، اس کی وردی ڈھونڈو، اس کی جناب جو ہے نا جوتے دیکھو، اس کی کتابیں دیکھو، اس کا بیگ تیار کرو اور آن دا ٹائم اس کو اسکول پہنچاؤ۔ دیکھو ہمارے بیٹے نے اسکول ٹائم پر گیا، بڑا خوش، بچہ ہمارا ٹائم پر اسکول جاتا ہے جی، پھر اسکول سے آ گیا، کھانا کھاؤ بیٹا جلدی سے، اچھا جی اس کے بعد تمہاری ٹیوشن ہے، اس کے بعد تمہاری ٹیوشن ہے۔ ہمارے ملکوں میں ویسے بھی ٹیوشن کا رواج ہے، آپ جانتے ہیں، ٹیوشن کے بغیر بندہ چل ہی نہیں سکتا۔ 2 بجے اسکول سے آیا تو 2:30 بجے ٹیوشن پہ جانا ہے، جلدی کھانا کھلا کر اس کو بچے کو تیار کر کے جلدی دوڑ لگی ہوئی ہے، ٹیوشن پر چلا گیا، شام تک ٹیوشن پر رہا، شام کو ٹیوشن سے واپس آ گیا، بیٹے ہوم ورک کرنا۔ اب ہوم ورک کر لیا، رات ہو گئی، بچے سو جاؤ، کوئی ڈرامہ شرامہ دیکھنا ہے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کا، تھوڑی سی تفریح ہونا بہت ضروری ہے، بچے آپ کا دماغ تھوڑا بہل جائے گا، ڈرامہ دیکھ لو اور دیکھ کر تم سو جاؤ۔ یہ ہے پورے دن کی روٹین ہمارے گھروں کی بندہ ہے۔ آج ہماری حالت اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ آپ کے بچے نے نماز نہیں پڑھی، آپ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بچہ ہے، سکول نہ رہ جائے، کوئی پیریڈ نہ رہ جائے، اس کی ٹیوشن نہ رہ جائے، یہاں تک کہ آخری عمل اس کا ڈرامہ نہ رہ جائے۔ اس بچے نے نماز پڑھی نہیں پڑھی کوئی پرواہ نہیں، اس بچے نے اللہ کی کتاب میں سے کوئی 2 آیتیں پڑھی، تلاوت کی یا نہیں کی، کوئی پرواہ نہیں۔ کیا خیال ہے آج معاشرہ ہمارا یہی نہیں؟ آج نہ ہمیں کوئی پرواہ ہے، نہ آج ہماری اولادوں کو کوئی پرواہ ہے، طبیعت ہے ہی نہیں، بلکہ تربیت کرو، تربیت آج سب سے پہلے تربیت واللہ اپنی کریں، پھر اس کے بعد اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ سنیں واللہ ہے اس روئے زمین پر اس طالب علم کی بات سنیں جو میرا مطالعہ ہے، سنیں اللہ کی قسم سنیں، اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے عظیم کام ہے توحید کے بعد تو وہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ توحید کے بعد اس روئے زمین پر اگر سب سے عظیم کام کوئی ہے تو وہ کون سا ہے؟ وہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر جنگ ہو رہی ہے تو اس جنگ کے دوران اگر تم صلاۃ الخوف اس طرح نہ پڑھ سکو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھائی تھی،
تمہیں موقع نہ مل سکے نماز پڑھنے کا تو نماز پھر بھی نہ چھوڑنا، گھوڑوں کے اوپر سوار رہ کر دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے، دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے نماز کے وقت کو ضائع نہ کرنا، اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لینا، اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لینا، یہ نماز نہ چھوڑنا۔ آج یہ نماز کی کوئی اہمیت یہاں ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ کافر بھی جانتا تھا کہ ان مسلمانوں کو اپنی نماز سے بڑی محبت ہے۔ ایک قبیلے کے اوپر مسلمانوں نے چڑھائی کی، مسلمانوں کو کامیابی ملی، کافر تھوڑے پیچھے ہٹے اور کہنے لگے، آپس میں فیصلہ کیا، کہنے لگے کہ ابھی تھوڑا انتظار کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ایک نماز کا وقت ہونے والا ہے، نماز عصر کا وقت ہونے والا تھا۔ کافر آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، صحیح مسلم کی یہ روایت حوالہ ہے، آپس میں فیصلہ کر رہے ہیں، کہنے لگے تھوڑی دیر کے بعد ایک نماز کا وقت آنے والا ہے، جو نماز ان مسلمانوں کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، جب یہ اس نماز کو پڑھیں گے تو اس نماز کے وقت میں ہم ان کے اوپر حملہ کر کے کامیابی پا لیں گے۔ ان کافروں کو بھی پتا تھا کہ ان کو نماز سے بڑی محبت ہے، اور کتنی، انہوں نے کہا انہیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت ہے نماز کے ساتھ۔ وہ تو صلاۃ الخوف تھی، صحابہ نے صلاۃ الخوف اس وقت میں ادا کر کے ان کے جو عزائم تھے، ان کے جو ارادے تھے، اس میں ان کو ناکام کیا۔ بات کرنے کا مقصد کہ مسلمان اگر یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے، قیامت کے دن کی سختیوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، اگر اس دن کی ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، تو ایسے نمازی بنو جیسا نمازی اللہ کے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا ہے کہ اس کا دل کہاں اٹکا رہتا ہے؟ اس کا دل کہاں اٹکا رہتا ہے؟ مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ اذان ہوئی تو کام چھوٹ گیا سارے، اذان ہوئی تو کام چھوٹ گیا سارے، کام بعد اللہ اکبر سنتے ہی دل کے اوپر ایک روب طاری ہو جاتا ہے، دل کے اوپر اللہ کی قسم ایک روب طاری ہو جائے۔ میں ان سے بھی کہوں گا، یہاں میرے بیٹھے ہوئے میرے دوست، میرا خیال ہے آپ لوگوں کے متعلق اس نے ظن ہے کہ آپ سب نماز پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ، لیکن ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں۔ اس تفصیل میں اگر جاؤں گا تو پھر وقت تو پہلے پورا ہو گیا قریب قریب، صرف اشارتاً فجر میں تو اکثر کوتاہی ہے، فجر میں تو اکثر کوتاہی ہے۔ اگر ابھی میں پوچھ لوں کہ تم نے آج فجر پڑھی ہے، پوچھتا نہیں، میں ویسے مثال دے رہا ہوں، تو کتنے بندے فیل ہو جائیں گے؟ باقی سب رات بہت چھوٹی ہے، ساری رات ہی 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے کی رات ہے۔ کفیل اگر آپ کو بلا لے، آپ کا مدیر آپ کو بلا لے، جس کے پاس نوکری کرتے ہو، اگر وہ رات کے کسی وقت میں آپ کو بلا لے تو کیا خیال، اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے؟ تو اللہ اٹھاتا ہے تو کیوں نہیں اٹھتے؟ اللہ بلاتا ہے تو کیوں نہیں اٹھتے؟ اللہ کے حکم پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، کبھی کروں گا اس پر درس انشاءاللہ فجر کی نماز کے اوپر۔ ابھی غصہ مجھے چڑھ رہا ہے لیکن میں اس کو قابو کر رہا ہوں، اس پر بات پھر کروں گا انشاءاللہ۔ ایک تو یہ ہو گئے فجر والے، اور دوسرا اذان ہو گئی، چلو یہ بھی کام تھوڑا ختم کر لیں، یہ بھی ختم کر لیں، تو بعد میں چلتے ہیں، کرتے اقامت ہو گئی، تو پھر جلدی چلو بھائی دوڑو بھاگو نماز پڑھ لیں، اور جناب تگڑ مسجد میں ہو رہی ہوتی ہے اور بھاگ رہے ہوتے ہیں، پہلے بیٹھے ہوئے ابھی جاتے تھوڑی دیر یہ کر لیں وہ کر لیں، ادھر ہو جائے ادھر اقامت ہو گئی، پھر لگی دوڑ، کہے جلدی وضو کر کے۔ امام صاحب اگر رکوع میں جا رہے ہیں تو پھر مسجد میں آوازیں سننے والی ہوتی ہے، اور کئی تو اہم کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ امام صاحب اپنے رکوع کو لمبا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی سنا ہو، کیونکہ ان کے نزدیک یہ رکوع میں مل گئے تو رکعت مل جائے گی ہمیں، خیر یہ غلط بحث ہے۔ کیوں نہیں اسی وقت کہ جب تو نے اذان سنی اور اذان سنتے ہی تو نے سارے کام کیوں نہ
مسجد میں جا کر تھوڑی دیر وہاں پر امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھو بھی، تھوڑی دیر ادھر امام سلام پھیرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام ابھی سیدھا ہو رہا ہوتا ہے اور عوام جناب باہر میں دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ بیٹھو اللہ کے بندو، مسجد سے دل کیوں نہیں لگاتے؟ روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ، اس روئے زمین پر سب سے بہترین اور سب سے عظیم جگہ وہ اللہ کے گھر ہیں، یہ مسجد ہے اللہ۔ اور بدترین جگہ کون سی ہے؟ بازار بھرے ہوئے اور مسجدیں ویران خالی، بدترین جگہوں کو بھر دیا۔ اچھا بازار جائیں گے تو چیز ایک لینی ہوتی ہے، بازار جائیں تو چیز ایک لینی ہوتی ہے، اس دکان پہ جاؤ اس دکان پہ جاؤ، تھوڑا دیکھ لو یا جلدی کرو اگر کچھ آدھا، اور یار چیز دیکھ کے لینی چاہیے، بھاؤ کر کے لینی چاہیے، ذرا ڈھونڈ کے لینی چاہیے۔ 5 منٹ کا کام 1 گھنٹے میں ختم کریں گے، 5 منٹ کا کام 1 گھنٹے میں ختم کریں گے بازار جا کے، اور مسجد میں گئے تو انتظار، کئی بندوں کو دیکھو گے امام سے بھی اس کو جلدی ہوتی ہے، امام ابھی اللہ وہ یوں کر رہا ہوتا ہے کہ پہلے ہاتھ چھوڑ کے رکوع میں چلا جائے، امام ابھی سجدے میں جانے کے لیے اللہ ابھی یوں ہی کہتا ہے تو وہ پرام کر کے جناب سجدے میں پہلے پڑا ہوتا ہے، اور اس نے سلام پھیرا بھی سیدھا نہیں ہوا، مسجد سے بھاگنے نہیں۔ اللہ کے بندو ایسے مت کرو، مسجدوں میں دل لگاؤ، جب امام سلام پھیرے تو بیٹھ کے اپنے رب کی تسبیح کرو، اپنے رب کو یاد کرو، اس کی پاکی بیان کرو۔ جب تک ایک بندہ مسجد میں باوضو بیٹھا رہتا ہے، واللہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن اب باتیں نکل رہی اور دل کر رہا کہ آپ سے کریں، اور وقت کہہ رہا کہ بس کرو۔ کتنے بندے بیان کرنے ہم نے؟ 7، تو ابھی کتنے ہوئے ہیں؟ 3، باقی 4 جلدی جلدی بتا دوں گا آپ کو۔ ویسے سنیں، مسجد میں بیٹھے جب تک وضو کے ساتھ بیٹھے ہوئے تب تک سلام پھر چکا، لیکن آپ کا شمار اسی حالت میں ہے کہ آپ نماز کے اندر ہیں، آپ نماز میں، اور مسجد کے اندر موجود فرشتے اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ وہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک بندہ مسجد میں کبھی دل میں یہ سوچ کر مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھا کرو تاکہ تمہیں فرشتوں کی دعائیں مل جائیں، اور یہ نقطہ ذہن میں بٹھاؤ، اللہ کرے کہ باعث اجر بن جائے میرے لیے، آپ سب کے لیے۔ کسی پیر صاحب کے پاس جاتے ہو نا کہ دعا کر دیں ہمارے لیے، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں نا ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے وہاں تو ایک کام ہے، امام صاحب نے سلام کرایا جی دعا کرے ہو جی، سمجھ گئے نا؟ وہ بھی دعا کیسی ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ادھر ادھر پھیر کے جناب نظریں پھیر کر ہاتھ یوں کر کے، اور سامنے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بھی دعا مانگنے کا انداز آپ کو پتا ہے، وہ پاؤں تیزی تیزی سے پڑھ کر جناب ہاتھ یوں پھیر کے یہ بھاگے وہ بھاگے۔ اللہ کے بندے تیرے لیے مسجد میں فرشتے موجود ہیں، مسجد میں دل لگا، اللہ کی عبادت کر، تسبیحات پڑھ، وہ فرشتے تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور اللہ اپنے فرشتوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ مسجد سے بھاگنے کی اب بولنے میں لگا تھک گئے آپ لوگ، ابھی 10:30 تو نہیں ہوئے، ہو گئے، اور میرے ویر میرے بھائی مسجد میں بیٹھ کر تسبیحات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتوں کی اب جلدی جلدی باقی 4 بھی سن لیجئے کہ جنہیں کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 شخص کہ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی دوستی بھی کس کے لیے اور دشمنی بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس لیے دوستی ہے آپ سے ہماری؟ آپ میرے کیا لگتے ہو؟ کچھ لگتے ہو؟ میں تو بہت کو جانتا نہیں، آپ مجھے جانتے ہو؟ جانتے ہو مجھے؟ آپ کوئی کو جانتے وہ نہیں جانتے، بہت سے نہیں جانتے، لیکن یہ تعلق کیوں ہے؟
ہماری یہ محبت کیوں ہے؟ اللہ قبول فرمائے اپنی بات، اللہ تعالیٰ اپنی بات میں قبول فرمائے۔ اللہ کی قسم آپ لوگوں سے اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو تو اس کو بتاؤ آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی، کدھر ہے وہ دو اللہ کی طرف سے آواز، کدھر ہے وہ دو جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے تھے، جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے تھے، انہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا اس نے بندہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کل قیامت کے دن نبی فرشتے یہ سب ان کے اوپر رش کریں گے، کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ ایسا اکرام کرے گا، ایسی عزت دے گا، قیامت کے دن ان سختیوں سے بچا کر ایسے نور عطا فرمائے گا اور ایسی عزت عطا فرمائے گا کہ نبی اور رسول بھی ان کے اوپر رش کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ دوستی ہے، یہ نمازی، یہ موحد توحید والا، یہ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میرا پیار ہے اس کے ساتھ، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، میں کیوں لڑوں اس سے، میرا بھائی ہے، میرا مومن بھائی، میرا مسلمان بھائی۔ پیار اور محبت کرتے ہیں، اس لیے کبھی آپس میں لڑائی نہیں، اور لڑائی ہو جائے تو فوراً آپس میں صلح کرتے، کس کے لیے؟ اس کے لیے، اللہ کے لیے۔ اور آج ہمارے کہاں محبتیں رہی بھائی، آج تو چھوٹی چھوٹی بات کیوں پر لڑائیاں جھگڑے اور فساد، اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھائی بنے۔ آگے سنیں 5 رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله۔ ایک آدمی ہے، اس کو ایک خوبصورت بڑے جمال والی اور بڑے منصب والی مال و دولت والی حسن و جمال والی عورت ایک آدمی کو دعوت دیتی ہے گناہ کہ آؤ ہماری طرف۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے جو زلیخا کے نام سے معروف ہے، زلیخا نام کسی حدیث سے ثابت ہو نہیں، لیکن زلیخا کہا جاتا ہے کہ اس نے بلایا کس کو؟ قالت حیت لک، حضرت یوسف علیہ السلام کو بلاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے اللہ سے ڈر کا اعلان کیا۔ اسی طریقے سے ایک بندہ اس کو ایک عورت دعوتیں بلا دیتی ہے، لیکن وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، کل قیامت کے دن اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ عورتوں کے پیچھے نہیں پھرتا، بےہودہ کام نہیں کرتا، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، بےہودگیوں سے دور رکھتا ہے، اور اگر کوئی ایسے ظلم کی دعوت ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ مجھے اپنے رب کا ڈر ہے، اپنے رب کا خوف۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے بھائیوں ایک چھٹا فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ایک وہ شخص اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اور صدقہ یوں کرتا ہے، چھپا کر کرتا ہے، اور اس طرح چھپا کر کرتا ہے کہ جیسے دائیں ہاتھ میں صدقہ کیا بائیں کو بھی پتہ نہ چلا، اتنا چھپا کر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے۔ اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ لوگوں کو دکھا کے نہیں، اعلان کر کے نہیں، تصویریں کھنچوا کے نہیں۔ جیسے ہمارے وہاں پر کیمرہ مین آگے پیچھے کھینچو تصویریں کھینچو، دیکھو ہم جناب دے رہے ہیں، لوگوں کو سلائی مشین دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو چیک دے رہے ہیں، چیک بعد میں کیسی نہ ہو لیکن دے رہے ہیں، وہ سامان دے رہے ہیں، ڈبے دے رہے ہیں، پیک کر کے گھر میں جا کر کھولو تو ممکن ہے خالی۔ لوگوں میں شہرت کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اس اللہ کے لیے کسی کو نہیں بتاتا، چھپا کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے گا اور اپنے عرش کا سایہ اس کو نصیب کرے گا۔ 7واں
وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. کے ساتھ ہے ایک آدمی تنہائی میں ہے، اکیلا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اس کے احسانات کو یاد کرتا ہے، اس کی مہربانیوں کو یاد کرتا ہے، اس کی عنایتوں کو یاد کرتا ہے، پھر اس کی حیبت اس کے دل و دماغ پر تاری، اس سے ڈرتا ہے، اس کا خوف کھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کھاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں. اللہ کی قسم یہ آنسو اللہ کو اتنے محبوب ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ قیامت کی سختیوں سے اس کو بچا کر اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے گا. کبھی رویا کرو راتوں کو اٹھ کے جب دنیا سو رہی ہو. اللہ کے بندو راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اس کی عبادت کرتے ہوئے، اس کے سامنے قیام کرتے ہوئے، اس کے سامنے رکوع کرتے ہوئے، اس کے سامنے سجدے کرتے ہوئے، اس کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے کبھی ان آنکھوں سے آنسو بہایا کرو. یہ آنسو وہ کام کریں گے جو سمندروں کے پانی نہیں کر سکتے. کبھی رویا کرو اس کو یاد کر کے، کبھی نمازوں میں کھڑے ہو کر رویا کرو اس کے سامنے، کبھی قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. آج واللہ ہے دل سخت ہو چکے اور یہ آنکھیں خود کھو چکی. ان آنسوؤں سے ان دلوں کو نرم کیجئے اور ان آنکھوں کے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ آنکھیں اس کے ڈر، اس کے خوف اور اس کی محبت میں بہہ پڑے. آج ہماری آنکھوں کے اندر واللہ وہ آنسو نہیں ہے. پیدا کیجئے وہ آنسو. اگر نہیں ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ، اے ہمارے خالق، اے ہمارے رب، اے ہمارے بارک، ہمیں وہ آنسو عطا فرما کہ جنہیں دیکھ کر تو راضی ہوتا اور خوش ہوتا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آنکھیں بہ پڑے اللہ کو یاد کر کے، اس کا ذکر کر کے. یہ 7 چیزیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں. اس کو اختیار کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ قیامت کی سختیوں سے ہم بچ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. ان 7 کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کے تذکرے احادیث کے اندر ملتے ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں اس مزید کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں. اور یہ بھی جو میں نے بیان کی ہیں بال اختصار، کچھ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اور کچھ اختصار کے ساتھ، ورنہ ان میں ایک ایک نقطہ ایسا ہے کہ جس کو تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے اور ہر نقطے کے اوپر ایک ایک درس پورا ہو سکتا ہے. بس اشاعتاً کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں. میرے دوستوں، قیامت کی گھڑیاں وہ بڑی سخت گھڑیاں ہیں، وہ بڑی تکلیف دہ گھڑیاں ہیں. یہ انسان ان تکلیف دہ گھڑیوں کو برداشت نہیں کر سکتا. ان تکلیف دہ گھڑیوں کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو اپنا سایہ، اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے، اس سورج کی گرمی سے، اس سورج کی سختی سے، اس سورج کی اس دن کی جو 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور آگ برسا رہا ہوگا، اس کی آگ سے اگر بچنا چاہتے ہو، اپنے آپ کے اندر تبدیلیاں لے کر آؤ، اپنے گھروں کے اندر تبدیلیاں لے کر آؤ، اپنے اولادوں کے اندر تبدیلیاں لے کر آؤ اور ان صفات کو اختیار کرنے کی کوشش کرو کہ جن کی وجہ سے ہم کل ان ساری عذابوں سے اور تکلیفوں پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرما دے، آپ کی بھی اصلاح فرما دے. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جن کے لیے تو راضی ہو جائے. یا اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم اے اللہ ان عذابوں کو برداشت نہیں کر سکتے. اے اللہ تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے تیری مدد کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہم کمزوروں پر اپنی رحمت فرمانا اور کل قیامت کے دن اے اللہ بغیر حساب کے ہمیں اے اللہ جنت میں داخل کر دے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں کر کہ جن کے متعلق تو نے کہا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ وہ لوگ جیسے لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ بڑا آسان حساب لے گا جن کا. یا اللہ ان میں سے ہمیں کر دے کہ ہمارا حساب بھی آسان کرنا. اللہ ہمارے عمل اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن یا اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں. اللہ تیری رحمت کی ہم امید لگائے بیٹھے ہیں. اللہ اپنی رحمت کر دے، اپنا احسان فرما دے. اللہ ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.